جی ویورز، بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن، اور سیگمنٹ اب ہمارا سٹارٹ ہوا ہے روح سے روشنی تک. روح سے روشنی تک میں آج ایک نئے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد ارحم اکرم صدیقی صاحب ان کا نام ہے، اور نکاح خواں بھی ہیں، اور نکاح خواں ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، یعنی کہ بہت اچھے روحانی معالج بھی ہیں. اور نہ صرف روحانی علاج کرتے ہیں بلکہ علاج کرنے سے پہلے بیماری کو تشخیص کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی بہت اچھی تشخیص بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا علاج بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتے ہیں. ملتے ہیں اپنے گیسٹ سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں اور آپ کو کیا نالج دے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں محمد؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، مالک کا بڑا کرم ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے پروگرام میں آنا؟ پہلے تو میں آپ لوگ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ناچیز کو مدعو کیا. نہیں سر، ہم تو ریسرچ بیس یہاں پہ گیسٹ کو بلاتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ کی شہرت ہے، لوگوں سے آپ کی ذات سے لوگوں کو بہت سارے فوائد حاصل ہوئے، اسی لیے ہم نے آج آپ کو اپنے پروگرام میں بلایا ہے کہ ہم گھر بیٹھے وہ لوگ جو ہمارے ملک میں نہیں ہیں ان کو بھی ہم اس آپ سے جو ہے نا کچھ فائدہ حاصل کر کے پہنچا سکیں. راستہ تو آپ ہی لوگ بن رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو لوگوں کو دے. آمین. اور یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو حق پہنچنا چاہیے. صحیح. چلے بات سٹارٹ کرتے ہیں اپنی. ہمارے پروگرام کا نام ہے روح سے روشنی تک، اور زیادہ تر ہم جو اپنے گیسٹ یہاں پہ بلاتے ہیں ان کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے، اور ہر ایک کا اپنا ایک ویژن ہے کہ روحانیت کیا ہے اور وہ روحانی معاملات کو کس طرح طے کرتا ہے. تو آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے اور آپ کی نظر میں روحانیت کیا ہے؟ اصل میں جادو وغیرہ جو ہے اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. صحیح. جادو برق ہے. برق میں یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ تر اس کو کہتے ہیں برحق، تو وہ کریکشن کر لیں گے، یہ برحق نہیں ہے، برق ہے، بجلی ہے، اور تیزی سے اپنا اثر دکھاتا ہے. اس میں اتنا اثر تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک لبید نامی یہودی تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر کیا، تو سحر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منگوائے گئے تھے، اور اس کے اوپر پھر یہ سحر ہوا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی متاثر ہوئی تھی، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نہیں. مطلب وحی وغیرہ میں کا بھولنے کا سلسلہ نہیں تھا، دنیاوی معمولات میں تھوڑی سی آپ کو پریشانی ہوتی تھی کہ میں نے پانی پی لیا نہیں پی لیا، کھانا کھا لیا نہیں کھا لیا، فلانے آدمی سے مل لیا نہیں مل لیا، اس طرح کی ہوئی تھی. تو آپ کے اوپر جب سحر ہوا تو آپ کو بھول اور نسیان کی کیفیت ہو گئی دنیاوی معاملات میں. تو اس کی تو حقیقت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر تھے، لیکن انجام آخر میں زیر سب کو کلام الہی سے کیا گیا، اور اس کی توڑ کلام الہی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر ہوا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نبی تمہارے اوپر سحر ہو گیا، لہٰذا ہم معوذتن بھیج رہے ہیں، اس کو پڑھ لو، آپ کا سحر ختم ہو جائے گا. اب قرآن کی 2 آیتیں صورتیں ایسی ہیں کہ آن دا وقت نازل ہوئی ہیں، ورنہ قرآن جو ہے آیتوں میں نازل ہوا ہے، صورتوں میں نازل نہیں ہوا. یہ واحد آیتیں ہیں. اور اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ قرآن میں آیتوں کے بھی پیئرز ہیں، یعنی کہ ان کی جو ہے نر مادہ سمجھ لیں. اس میں قرآن کو تو نہیں کہوں گا نر مادہ، لیکن اس میں بھی پیئرز ہیں. جس طرح مرد عورت صبح شام دن رات اس طرح ہیں، تو اس کے بھی پیئرز ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، 2 صورتیں ہیں اور یہ پیئرز کی صورت میں آئی ہیں. اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ مختلف لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے اوپر سحر ہے، تمہارے اوپر جنات ہی ہیں. تو بھائی جب سیدھا طریقہ بتاؤ، پیغمبر کا اس کے اوپر جب سحر ہوا تو اللہ نے اس سے تو نہیں کہا تھے بھائی فلانے آدمی کے پاس چلے جاؤ، فلانے مزار پہ چلے جاؤ، یا فلانے عامل سے مل لو. حالانکہ اس دور میں بڑے بڑے جادوگر تھے. اللہ رب العزت نعوذ باللہ کہہ سکتا تھا بھائی فلانے جادوگر کے پاس چلے جاؤ، تمہارا سحر ختم کر دے گا وہ. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا اور فرمایا نبی تمہارے اوپر سحر ہو گیا، ان آیتوں کو پڑھ لو، تمہارا سحر ختم ہو جائے گا. چنانچہ جس گیراں پہ رسی پہ گرائیں باندھی گئی تھی وہ 11 گرائیں تھیں. تو آپ اللہ رب العزت نے 11 آیتیں نازل فرما دی. 5 قل اعوذ برب الفلق میں ہیں اور 6 قل اعوذ برب الناس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے. اب ظاہر آیت کے پڑھنے میں وقفہ تھا کچھ، ویسے بھی قل اعوذ برب الفلق فل اسٹاپ پہ رکنا ہے، پھر دوسری آیت کو پڑھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گراں کھولتے تھے پھر دوسری آیت پڑھتے تھے. اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر سحر ہو گیا ہے اب میں کیسے ختم کروں، تو خدا کے واسطے وہ کسی عالم کے پاس نہ جائے، کسی مولوی کے پاس نہ جائے، کسی مزار پہ نہ جائے، وہ اتنے بیٹھے اور قل اعوذ برب الفلق پڑھے، دم کرے،
من شر ما خلق، یعنی کہ ان کو ہر آیت پہ روکے اپنے اوپر دم کر لے، 11 آیتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ سحر ختم ہو جائے گا، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی عالم دین کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ پوری سورت میں جو آیتیں ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کل اعوذ برب الفلق اور اپنے اوپر دم کر لیا، پھر فلق من شر ما خلق، من شر ما خلق پڑھا اور پھر دم کیا، اس طرح یعنی کہ ایک ہی دفعہ وہ آیت پڑھی گئی، سورت پڑھی گئی پوری، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس۔ ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، صحیح۔ تو اول آخر درود شریف یہ کتنی دفعہ دن میں پڑھا جائے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت کہا تھا کہ نبی پہلے درود پڑھنا، قرآنی آیتوں سے پہلے درود نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد درود لازمی پڑھنا جو ہے وہ، دیکھیے جب تک درود نہیں پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا جب تک اپنا نبی کو وسیلہ نہیں بناؤ گے تو میں وہ دعائیں معلق رہتی ہیں۔ تو درود شریف اب پہلے کہاں ہے؟ اللہ رب العزت ہے، تو کلام الہی اللہ رب العزت کی کتاب ہے، تو پہلے اس کا ورد، اور کلام الہی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعد میں پھر درود پڑھیں گے آپ، اس لیے کہ نبی ہے وہ اور چہیدہ پیغمبر ہے، اس کے اوپر درود لازمی بھیجنا ہے تاکہ ہماری دعا مقبولیت ہو۔ چلیں، اگر آپ نے کہا کہ کسی کو یہ وہم ہے یا حقیقت میں بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہے کہ وہ سحر میں مبتلا ہے یا اس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تو سورہ فلق اور سورہ ناس آیت با آیت پڑھ کے پھونکنا ہے۔ کتنی دفعہ یہ عمل دہرانا ہے؟ دیکھیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی دفعہ پڑھا تھا، لیکن اگر آپ چاہتے ہو تو اس کو 3 دفعہ پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، ایک دن میں، یعنی کہ آپ کہتے ہیں اسی وقت وہ اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہ لہذا 3 دن 5 دن، کیونکہ اسلام کی جو باتیں وہ توق میں ہوتی ہیں، تو 3 دن پڑھ لو، یہ 5 دن پڑھ لو، یہ 7 دن پڑھ لو، اور اگر یہ شک ہے تمہیں کہ بھئی مجھے کسی نے جادو کر کے کوئی چیز کھلا دی ہے تو پانی پہ دم کر کے وہ بھی پی لو، تو انشاءاللہ اندر جو سحر اترا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ نہیں، بہت سارے ماشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور جس بیماری میں وہ مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا بخار تھا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے تو پیالے کا پانی گرم ہو جاتا تھا، تو بولنے لگی میں اس وقت معوذتین پڑھ کے دم کرتی تھی اس طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا اپنے جسم پہ پھیل لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ یہ عمل کر رہی تھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر رہے تھے، تو اس وقت یہ عمل آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کر رہی تھی۔ اس سے ایک بات ثابت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی جادو سحر کے علاوہ بیمار ہے تو وہ بھی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کا ایک اصول ہے، حضرت وسلم نے بتا دیا کہ دوا اور دعا دونوں کرو، یہ نہیں کہ اب کلام الہی پڑھ لیا تو صحیح ہو جائیں گے، ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ وہ بھی سنت نبوی ہے، سنت ہے آپ کیونکہ سنت نبی اس لیے کہتے ہیں حضرت وسلم نے یہ عمل خود نہیں کیا، آپ نے کسی طبیب کو آج تک نہیں دکھایا، ورنہ تو اللہ رب العزت کا اور آپ کا معاملہ ختم ہو جاتا نا۔ تو لیکن ترجیح صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ بھائی فلانے طبیب کو دکھا دو، وہ اچھا طبیب ہے، اس سے مشورہ کر لو، یہ کر لو۔ تو یہ سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ زور دیا ہے، خود نہیں استعمال کری۔ صحیح صحیح صحیح۔ بہت ساری کتابیں نہیں جو ہیں کہ طب نبوی سے علاج، حضرت یہ الالتقان ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین سے پہلے مختلف آیتوں سے علاج کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے کو اپنایا، یعنی کہ معوذتین کو اپنایا اور باقی تمام چیزیں ترک فرما دی، یعنی کہ انہوں نے علاج کرنا شروع کر دیا، اور باقی جتنی صورتیں تھیں مطلب علاج کے لیے جب یہ چیز آ گئی تو یہ چیز زیادہ بہتر لگی۔ آج اسلم نے جو چیزیں چھوڑی ہیں اگر اس کو پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ معوذتین بھی پڑھ لو تو بہت بہتر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں، آپ زندہ کرنے کی حیثیت سے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پرانا علاج جو حضرت وسلم پرانی آیتوں سے دم کرتے تھے اس سے میں جادو سحر کا علاج کر دوں تو ایسا ناممکن ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، جادو یا سحر اگر کسی کو ہے، فرض کریں، چلیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنا مطلب وہ کر لیا، لائک پڑھ لیا، اور اس سے آپ پورا عقیدہ رکھیں کہ آپ کی یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے اور خود اس پہ عمل کر لیا، اس میں تو شک کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے۔ لیکن محمد ارحم اکرم صدیقی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ڈائگنوز ہو، یعنی کہ ہمیں تشخیص ہو، ہماری جو بیماری ہے اس کے بارے میں پتہ چلے کہ واقعی ایسا ہے یہ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آج کے دور میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اس دور میں یہ ایسا نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے
اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس وقت تقریباً بے روزگاری کا عالم ہر ایک آدمی کو پتا ہے کہ تقریباً ہر دوسرا تیسرا آدمی بے روزگار ہے اس ملک کے اندر۔ صحیح بات۔ ظاہر ہے بجلی کا بل بھی دینا ہے، ٹیلی فون کا بل بھی دینا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی ادا کرنی ہے۔ اب یہ نہیں آتا، بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ بھائی دو مجھے یہ چیزیں دینی ہے۔ اب آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پڑوسن کہہ دیتی ہے کہ تمہارے اوپر تو کسی نے سپلی کر دیا ہے، کسی مولوی کے پاس جاؤ۔ صحیح۔ اب وہ یہ ڈپریشن میں آدمی آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، گھر میں آتا ہے تو میاں بیوی میں لڑائی شروع ہوتی ہے، باہر جاتا ہے تو نوکری اس کو ملتی نہیں، ذہن پریشان رہتا ہے، اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ ایسی صورت میں ایک تو اس کے خود فاقے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کون سپلی کرے گا؟ کس کو اتنی فرصت ملی ہے سپلی کرے گا؟ اور اس وقت کیا پورے پاکستان کے لوگوں پہ سپلی کا عمل ہو گیا؟ بہت صحیح، بے روزگاری ہو رہی ہے، بالکل صحیح بات کی۔ سارے آدمی سپلی میں مبتلا ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو سپلی ہو گیا، شادی کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کروا دیا۔ روزی ہو رہی ہے۔ اب روزی میں ایک بندش کا لفظ ہے، دیکھیے روزی میں رکاوٹ تو ہو سکتی ہے، بندش کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ چلیں اسی پہ ہم آپ سے بات کو کنٹینیو کریں گے۔ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، اور واقعی محمد اکرم ارحم صاحب کی باتیں بڑی دل کو لگتی ہیں کہ واقعہ ہر ایک کو سفلی کروائے۔ کیا ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے لوگوں کے پاس کہ ہر ایک کے لیے جائیں سفلی کرائیں؟ اپنے کام کرنے کے لیے تو وقت جو ہے وہ کم پڑ گیا ہے۔ تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ جی ویورز، بریک سے ہم آ گئے واپس۔ پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن، اور سیگمنٹ ہے روح سے روشنی تک۔ روح سے روشنی تک میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، پہلے بھی آپ کو میں بتا چکی ہوں، محمد احرم اکرم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بات ہو رہی تھی رزق میں بندش کی یا رزق میں رکاوٹ کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رزق میں بندش نہیں ہوتی، رزق میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور ایسا ان کا کہنا کیوں ہے یہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ جی دیکھیے، قرآن کے حوالے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں ترجمہ۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں زیادہ رزق دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کم رزق دیتے ہیں۔ اب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کا رزق زیادہ ہے اور کس کا رزق کم ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ بھائی ہمارے اللہ رزق میں اضافہ فرمائے۔ اب اگر کروڑ پتی سبھی ہو جاتے تو اگر کسی کو کچھ ضرورت پڑ گئی کسی کی تو اس کے پاس نہیں جاتا، بولتا بھائی میں تو خود کروڑ پتی ہوں، میں تیرا یہ کام کیوں کروں، تیرا ملازم ہوں، میں نوکر ہوں۔ تو اللہ رب العزت درجہ بندی کی ہے، پیغمبروں میں درجہ بندی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے درجہ بندی کر کے ہر ڈپارٹمنٹ کو الگ الگ کر دیا، ہر شعبے کو الگ کر دیا تاکہ دنیا کا کاروبار چلتا رہے۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں زیادہ رزق دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، تو بھائی کون آدمی اتنا بڑا ہے جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور تمہارے رزق کو بندش کر رہا ہے؟ بھائی تو یہ تصور کر کہ اللہ نے تیرے رزق میں 2 ہی روٹیاں لکھی ہیں، 4 نہیں ملیں گی تجھے۔ صحیح۔ اب رکاوٹ کا مسئلہ آتا ہے کہ رکاوٹ ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے، دکان آج کل بڑی شیطانیت ہو رہی ہے، بچے بڑے شرارت کرتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، رات میں بیچارے دکان بند کر گئے، رات کو ان کے تالوں میں الفی ڈال دی، اب اس کو پریشانی ہو گئی، چابی والے کو ڈھونڈ رہا ہے، اب صبح کے ٹائم اسے دکان کھولے یا چابی والے کو ڈھونڈے، یہ پریشانی ہو گئی اس کی۔ یا کوئی کچرا ڈال لیا اس کی دکان کے سامنے، فضلہ پھینک کے چلا گیا کہیں، اب وہ اس میں گند کر رہا ہے، کوئی کسی قسم کی بھی یہ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں آدمی کی، لیکن بندش ہونا یہ ناممکن بات، یہ ناممکن